اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بیعداد کل معلوم لک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ و مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان آن نیوز کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن سے میں ہوں آپ کا میزبان امجد فاروق پٹی۔ ناظرین کرام، آج 13 رمضان المبارک، آج 13 رمضان المبارک کی خوبصورت سحری جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ہم اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان بابرکت مہینہ عطا کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ آن نیوز کی کہ ہم نیا سے نیا ٹاپک، نیا سے نئے نعت خوان، نئے سے نئے علماء کرام، سکولرز، قاری قرآن لے کے ناظرین کے حوالے اور ان کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کریں۔ اسی ناظرین بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جن مہمانوں کو دعوت دی ہے، آج خوبصورت شخصیات جو ہمارے درمیان موجود ہیں، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، عظیم مذہبی سکولر حضرت علامہ مولانا قاری شاہد علی چشتی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، ویلکم، آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہی وطن عزیز کے بڑے ہی خوبصورت ممتاز ثنا خوان، ابھرتے ہوئے ثنا خوان، جنہیں اللہ رب العزت نے بڑی ہی عزتوں سے نوازا ہے، پڑھتے ہیں تو عشاق گنبد خضرا کی حاضری میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جناب محمد بلال جمیل قادری صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے وطن عزیز کے بڑے ہی ممتاز قاری قرآن، زینت القراء، فخر القراء، جناب قاری مقبول احمد چشتی صاحب، آپ تشریف لائے ہیں، قبلہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ قبلہ علامہ صاحب ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی نشریات کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کر رہے ہیں، اور میرا چاہ رہا ہوں آج تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس بڑے ہی خوبصورت قاری ہیں، جناب قاری مقبول احمد چشتی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں قبلہ آپ خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت قرآن پاک پیش کیجیے گا حضور کی بارگاہ میں۔ جی بسم اللہ، مائک میں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. سلامت رہیں. قبلہ کاری مقبول احمد چشتی صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بصورت تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ہمارے پاس بڑے ہی خوبصورت عظیم اسکالر موجود ہیں. آپ قبلہ، آج جو موضوع ہے ہمارا حقوق اللہ اور حقوق العباد. سب سے پہلے تو آپ حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ڈیفینیشن بتائیے گا، کہتے کس کو ہے؟ جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بٹی صاحب آپ کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں، جی یادر خان اور چینل کے تمام اراکین کا. حضرین محترم، سب سے پہلے ہی میں عرض کر دوں، جو حقوق اللہ ہے وہ ہے اللہ کی عبادت. جی بے شک، بے شک. حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور جو حقوق العباد ہے وہ خدمت خلق ہے. بے شک، بے شک. ٹھیک ہے، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے. اللہ کریم اپنے حقوق میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی رہ گئی تو معاف فرما دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہے وہ آپ پہ لازم ہے، وہ آپ کو اس میں کہیں بھی معافی نہیں ہے. بے شک، بے شک. اس کو آپ کو پورا کرنا ہی پڑے گا. وہ کیا ہے؟ وہ اپنے گھر کے معاملات، اپنے دوستوں کے معاملات. اور میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ حقوق اللہ یہ ہے اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی عبادت ہم کس انداز پہ کر رہے ہیں. نماز فرض ہے، بے شک. روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن دیکھیں ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لحاظ سے آپ کو معافی مل سکتی ہے. لیکن جو حقوق العباد ہے وہ آپ کا اچھا اخلاق ہے، بے شک. وہ آپ کا اچھا بولنا ہے، وہ آپ کی اچھی بات کرنا ہے. حضرات محترم، اپنے گھر کے اندر بیوی، بچے، دوست احباب، ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے؟ یہ نہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی یہ کہہ اٹھے کہ یار اچھا ہو گیا
کہ وہ دنیا سے چلا گیا, ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے. اللہ یہ حقوق العباد ہے. اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر یاد رکھنا کہ وہ اللہ معاف کرنے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے, بٹ صاحب میں عرض کر دوں, جی بسم اللہ. کہ اگر ہم خدمت خلق ہی کریں جی ہاں, بس, اور نماز یا قرآن کی جانب نہ دیکھیں, تو یہ بھی غلط ٹھہرے گا. بالکل غلط ٹھہرے گا. نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, زکوٰۃ بھی فرض ہے, حج بھی اللہ دے توفیق تو وہ بھی فرض ہے. تو اس کے بعد اگر آ جاتا ہے تو وہ حقوق العباد آ جاتا ہے. اب حقوق العباد میں کیا ہے؟ حقوق العباد میں یہ ہے اپنے گھر کے معاملات کو دیکھنا, اپنے دنیاوی معاملات کو دیکھنا. تو اگر ہم حقوق العباد میں سستی کر گئے, جیسے کہ اکثر ہمارے اندر یہ رواج ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, یہ بات کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے کہ ہماری خواتین کام کرتی ہیں اور ہمارے مرد گھر میں آرام کرتے ہیں, جو کہ بالکل ہی غلط ہے, سراسر غلط ہے. تو اسی لیے گھر کو, عورت کو گھر کا زینت ہی رہنے دیتی ہے, نہ کہ اس کو بازاروں اور گلیوں کی زینت بنائے. میرے آقا نے یہ حدیث فرما دی نا, سرکار فرماتے سب سے افضل ترین جگہ مسجد ہے, سب سے بری ترین جگہ بازار ہے. جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس طرح حقوق العباد پورے کرنے کے لیے جاتی نا بھائی, ان کے اپنے کیا مقصد ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو حقوق العباد کو سمجھنے کی توفیق. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ قاری صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. ناظرین کرام, وقت ہوا ہے خوبصورت سا کلام شامل کرنے کا. ہمارے درمیان موجود ہیں وطن عزیز کے بڑے ہی خوبصورت ثنا خان, ابھرتے ہوئے بڑے نوجوان خوشگلو ثنا خان, محمد بلال جمیل قادری صاحب. آپ تشریف فرما ہیں, آپ سے ملتمس ہوں پروگرام میں خوبصورت سا کلام شامل کریں. جی بسم اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. اب کبھی کا تصور بھی کیسا, اب کبھی کا تصور بھی کیسا, جب سمجھتے تمہارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ تمہارے سبحان اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ تمہارے نیارے ہوئے ہیں. اور پہلا شعر بہت خوبصورت شعر ہے. اللہ کا سب آپ تشریف فرما ہے اور میں آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, دنیا والے سبحان اللہ, ہمارے سبحان اللہ. بے شک نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. اب کبھی کا تصور بھی کیسا, اب کبھی کا تصور بھی کیسا, جب سے مگتے تمہارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. اور ان کے دربار سے جب میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا, ان کے دربار سے جب میں نے پنج تن کے وسیلے سے
سے مانگا پنج تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو مارے آئے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، محمد بلال جمیل قادری صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ اور پھر حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں چار لگا دیے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے اپنی نوکری پیش کی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ حقوق اللہ میں قبلہ مفتی صاحب علامہ صاحب نے بتایا ہے کہ حقوق اللہ وہ ہیں جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، جسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ ہیں جو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم سے سوال صرف اللہ رب العزت کی ذات کر سکتی ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے؟ ہم جواب دیں گے مالک ہم نے پڑھی۔ ہم نے نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ ہم نے روزہ رکھا، اللہ پوچھے گا کیا تم نے روزہ رکھا؟ ہم کہیں گے مالک ہم نے رکھا، ہم نے نہیں رکھا۔ یہ سوال تو اللہ رب العزت کا ہے، لیکن یہ سوال آج بندہ بندے سے کر رہا ہے۔ بندہ پوچھ رہا ہے کیا تم نے نماز پڑھی؟ حالانکہ یہ سوال بندے کا بندے سے کرنے کا نہیں ہے، یہ سوال اللہ کا کرنے کا ہے۔ بندے کا بندے سے سوال کیا ہونا چاہیے؟ حقوق العباد اس کو کہتے ہیں جب میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا عزیز و اقارب، میرا کوئی اچھا دوست کسی پریشانی کی حالت میں ہے تو میں اس سے پوچھوں۔ ناظرین کرام، میں اس سے پوچھوں، میرا حق بنتا ہے کہ میرا حقوق العباد اس کو کہتے ہیں کہ میں اس سے پوچھوں کہ بھائی آج تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تم نے کچھ کھایا ہے؟ تو کچھ کھانا تمہارے پاس میسر ہے یا میں عطا کر دوں؟ تمہارے پاس کچھ اچھے کپڑے پہننے کے لیے گھر میں ہیں؟ نہیں ہیں تو میں لے کے دے دوں۔ ناظرین کرام، یہ حق ہے ہمارا، یہ حقوق العباد ہے۔ اور ہم پوچھیں، اب کسی دوست سے پوچھیں، آج جو حالات ہیں خاص کر میرے ملک پاکستان کے، پوری دنیا کے، کرونا نے معاملات جو پوری دنیا کا بکھیر کے رکھ دیا ہے، ناظرین کرام سوال بنتا ہے میرے بھائی تمہارا بچہ اسکول جاتا ہے، کیا تمہارے پاس اتنے وسائل ہیں تمہارے پاس کہ تم اپنے بچے کی اسکول کی فیس دے سکو؟ یہ پوچھنا بنتا ہے ہمارا۔ لیکن ہمیں جو کام کرنا ہے وہ ہم کر نہیں رہے، جو کام اللہ کے کرنے والا ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا وہ ہم بندے سے پوچھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارا بندے سے پوچھنے کا کام ہے وہ ہم کر نہیں رہے۔ یہ حقوق العباد ہے، جب ہم دوسروں کے کام آئیں گے اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ قبلہ علامت صاحب بیٹھے ہیں۔ قبلہ، حقوق العباد آپ نے فرمایا ہے، حقوق العباد آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کتنا ضروری ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ عرض ہے ناظرین، میں بٹی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ اللہ کریم حشر کے دن پوچھے گا کہ میں تو بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا رہا، تم نے مجھے پلایا نہیں، اللہ اکبر، میرے تن پہ کپڑے نہیں تھے، تم نے مجھے پہنائے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو پہننے سے پاک ہے، تو کھانے سے پاک ہے، تو پینے سے پاک ہے، کیا ایسا کچھ ہو گیا کہ تو نے ہم سے یہ سوال ہی کر دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنا نہیں پوچھ رہا، اللہ اپنے بندے سے جتنی محبت کرتا ہے نا، اللہ اپنے بندے سے جتنی محبت کرتا ہے، اخیر محبت ہے۔ میں ایک مثال یہاں دیتا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ۔ دیکھیں، ایک والدہ ہے، اس کے 4 بچے ہیں، والدہ کے 4 بچے ہیں، 4 بچوں میں سے عید کے دن آئے اور اس کے 3 بچے اس کے قریب ہیں، اس کے پاس ہیں، لیکن ایک بچہ کراچی میں ہے یا باہر ہے، تو اس کو تینوں کو بھول جائے کہ وہ ایک کو یاد رکھے گی۔ اللہ، اس کی محبت ہے نا، اس کی محبت ہے، ممتا کی محبت ہوتی ہے نا، بے شک بے شک۔ تو ایک والدہ کی محبت کی ممتا آپ نہیں لگا سکتے،
تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ تو آپ بتائیں کہ کیسے وہ اللہ برداشت کرے گا کہ میرے بندے کے ساتھ زیادتی کرے. اللہ اکبر، بے شک، سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان آن نیوز کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان امجد فاروق بٹی. ناظرین کرام، بریک کے بعد ہمیں بڑے ہی خوبصورت ثنا خان جنہوں نے جوائن کیا ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، داتا کے نگر کی بڑی خوبصورت آواز محمد رضوان قادری صاحب، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ. ناظرین کرام، آج جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ موضوع ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ. قبلہ مفتی صاحب جلوہ گر ہیں اور ان سے یہ سوال قبلہ میں آج آپ کی نظر کروں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کے توسل سے ناظرین جاننا چاہیں گے. حقوق اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ حقوق العباد جب تک معاف نہیں ہوگا، جب بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا تب تک میں بھی معاف نہیں کروں گا. وہ شہنشاہ ہے، وہ قدرت رکھنے والا رب ہے، وہ معاف کرنے والا رب ہے، لیکن وہ بھی ذمہ نہیں لے رہا کہ میں جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد کے بارے میں اتنی سختی کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بے شک، تو وہ کیسے چاہے گا کہ میرے بندے کو کوئی تکلیف کرے، اللہ اکبر، میرے بندے سے کوئی میرے بندے کی دل آزاری کرے. وہ اللہ نہیں چاہتا. وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیکھیں، حضور کی ذات دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کیسا تھا. حضور کے اسوہ حسنہ دیکھ کر ہر بندہ حضور کی طرف قائل ہے. بے شک، ہر بندہ حضور سے محبت کر رہا ہے. جو حضور کو دیکھ رہا ہے وہ حضور کا ہو جا رہا ہے. بے شک، بے شک. تو اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا کوئی دل دکھا کے تو عبادت کی جانب جائے، عبادت کی جانب جائے. اللہ نہیں چاہتا یہ بات. اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے، عبادت اس کا مقصد نہیں. ہم نے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں لائیو بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھٹی صاحب ہم لوگ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک محتاجی عبادت سمجھ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، جو کہ وہ لائق عبادت ہے، لائق عبادت ہے. اللہ اکبر، بے شک، بے شک. ہم اللہ کو محتاجی عبادت سمجھ بیٹھے ہیں. اور دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر نماز پڑھتے تو بڑا احسان کرتے ہیں. جو نمازی ہو جاتا ہے وہ نماز پڑھنے لگ پڑتا ہے، وہ دوسروں کو کہتا ہے یہ تو انسان ہی نہیں ہے. اللہ، تیری کیسی انسانیت ہے؟ تیرا کیسا پڑھنا نماز کا ہے؟ تیرا کیسا حضور علیہ السلام نے بدوؤں کے ساتھ محبت فرما کے ان کو دین کی طرف قائل کیا. ایک میں مثال یہاں ناظرین کو دینا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. بسم اللہ. آپ کے سامنے ہے کہ جناب حسنین کریمین شریفین طیبین طاہرین، ان کی عزت، ان کی عظمت میں کیا بیان کر سکتا ہوں. بزرگ کو دیکھا کہ بزرگ وضو فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ بزرگ کو آپ وضو غلط فرما رہے ہیں، فرما رہے کہ ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، فیصلہ آپ نے فرما دیا. اللہ اکبر، سمجھانے کا طریقہ ہے نا. یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. تاکہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، سبحان اس کے دل میں جو محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی وہ اور بڑھ جائے کہ یار یہ اسلام اتنا خوبصورت ہے. بے شک، بے تو شک. یہ میری ناظرین سے بھی عرض ہے کہ کسی کو بھی سمجھائیں. دیکھیں میری بات سنیں، جب کوئی بندے کے دل سے آہ نکل جاتی ہے، آہ نکل، سمجھتے ہیں آپ، مطلب کسی کی دل آزاری کے حوالے سے دل آزاری نہ ہو جائے. ہاں جی، جب کسی کے دل سے آہ نکل جاتی ہے، جب تک وہ بندہ دل میں رکھے بات کو تو آپ کی پڑھی ہوئی نماز بھی آپ کو کام نہیں دے سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر پوری کائنات آپ سے خوش ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ پڑھیں گے نماز. اور یہاں میں ناظرین کی ایک بات اور عرض کرتا چلا جاؤں کہ ہمارے یہاں اکثر بڑا کیا ہوتا ہے سر کہ ہم لوگ نماز کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نماز کے ساتھ ساتھ وہ برائیاں نہیں چھوڑتے جو برائیاں قرآن میں کہا کہ چھوڑ دو. اور ناظرین حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کا بھی خیال کریں، نماز کا بھی اہتمام کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا یہ مطلب ہے، کہنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ بھی اگر حقوق اللہ میں کہیں کمی رہ گئی، بالکل نہیں. یہ جملہ بھی میں عرض کر دوں کیونکہ لائے بیٹھا ہوں، بات بتانا میرا بنتا ہے. تو اگر کہیں کمی رہ گئی فرضوں کے اندر، وتر کے اندر،
واجبات کے اندر سنت کے اندر کہیں بھی آپ کی غلطی رہ گئی تو اللہ معاف فرما دے گا. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز چھوڑ کے بیٹھے یہ اللہ نے معاف کر ہی دینا. جی ہاں جی ہاں ایک بات ہے یوں فرض واجب سنت موقدہ ہیں, ان کی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. اتنی بڑی بات ہے جب اللہ رب العزت خود اس بات کی ذمہ نہیں لے رہا, اس بات کی ذمہ داری نہیں لے رہا کہ میں حقوق العباد کے بارے میں تو وہ خود فرما رہا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں تب تک معاف نہیں کروں گا. ایسے ہی نہیں معاف کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہی بات ہے کہ ائمہ اکرام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اطہار دیکھیں کسی کے ساتھ اتنی محبت فرماتے کہ وہ اشراق کی طرف خود ہی راغب ہو جاتا. سبحان اللہ خود ہی راغب ہو جاتا. سبحان اللہ. یہ ہے حقوق العباد. سبحان اللہ. میرے بھائی میں نے ایک جگہ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اگر آپ کوئی پھل کھا رہے ہو, اگر آپ ساتھ والے کو نہیں دے سکتے تو اس کے چھلکے اٹھا کے بھائی نہ پھینکو. اللہ اکبر اللہ. شاید کہ ساتھ والا غریب ہو, وہ اپنے بچوں کو نہ لاتے, وہ بھی دل آزاری ہو جائے. کیا بات ہے. سلامت رہیں قبلہ. گفتگو جاری رکھتے ہیں اور اس وقت پروگرام میں خوبصورت سا کلام کرنے کا وقت ہوا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے محمد رضوان قادری صاحب, بڑے خوبصورت ثنا خوان ہیں. رضوان بھائی کون سا کلام آج آپ ہمیں سنائیں گے؟ جی میں کوشش کروں گا کہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا لکھا ہوا ہے کلام, بسم اللہ اس کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں, اور میں بھول گیا نقش نگارے رخ دنیا, میں بھول گیا نقش نگارے رخ دنیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی. کیا بات ہے. تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں, کیا بات. اور رویا ہے نصیر اس کے قدموں سے لپٹ کر, رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر بات سنائی. کیا بات ہے. واہ واہ. سنائی تیرے در کی. اور مکتا آیا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج, تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی
तेरे दर की थी जिसके सुभान अल्लाह। मुकद्दर। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, ये थे मोहम्मद रिजवान कादरी साहब, जो बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ अपनी नौकरी पेश कर रहे थे। बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ आपने अपनी हाज़िरी को हुजूर की बारगाह में पेश किया है। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बरकतें, आपकी आवाज़ में बरकतें अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, अल्लामा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और हकूक़ुल्लाह, हम अल्लाह की बारगाह में, अल्लामा साहब मैं ये एक सवाल आपसे पेश करूँगा। हकूक़ुल इबाद जब हम पूरा कर लेते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हकूक़ुल इबाद पूरी ज़िंदगी हम गुजारते हैं? हकूक़ुल इबाद तो ये है कि किसी भी बंदे की दिल आज़ारी ना हमसे हो जाए, किसी का हक ना मारा जाए, किसी का कोई भी दिल ना दुखाया जाए। हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अब तक हमसे कोई गलती नहीं हुई, किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई? हमारी कबूलियत हमें कैसे पता चलेगा कि उस बारगाह में हमारे अमाल कबूल हो रहे हैं या हमारी कबूलियत है भी या नहीं? देखिए, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी नहीं जानता कि किसी के अमल बेशक अल्लाह की बारगाह में कबूल है। बेशक। लेकिन जो इंसान की ताकत, लेकिन हुजूर के फरमान तो हमें मिलते हैं ना, कि हुजूर ने जब फरमाया है कि कुछ आसार ऐसे हैं कि बंदा, मेरे हुजूर का फरमान है कि जब तुम एक नमाज पढ़ लो तुम्हें पता ना चले कि ये कबूल हुई है या नहीं हुई। जब तुम नमाज पढ़ लो, हुजूर का फरमान है, जब तुम्हारी अगली नमाज के लिए दिल करे तो समझो तुम्हारी पिछली नमाज कबूल हो गई। अल्लाह साहब, मैं चाहता हूँ इस पर रोशनी थोड़ी सी डालें आप, ताकि नाजरीन समझ जाएं। मैं अर्ज कर देता हूँ। जी हाँ। बात ये है कि हमारे यहाँ नमाज का रिवाज है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक। मौला अली हदीस के रावी हैं, मौला अली पाक, आप फरमाते हैं कि जब तुम किसी बुराई से तौबा करो, बेशक, कोई भी बुराई है, बेशक, दोबारा अगर वो बुराई को आपका दिल न जाए, आप इस्तगफार करते रहें, मुतमईन हो जाएं, तो फिर ये बात ज़हन में रहे कि वो तौबा अल्लाह की बारगाह में आपकी कबूल हो चुकी है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको फरमाने निशान है कि नमाज जो है, अगर जोहर पढ़ते तो असर का वक्त करीब आ जाए तो आप असर के लिए बाइख्तियार तरीके से तैयारी करके नमाज के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जोहर की नमाज कबूल हो चुकी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु तो अकबर। इसी तरह ही इंसान के दिल का मामला है। दिल का मामला है। इंसान अपने दिल से पूछे कि आया कि मैंने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की। बेशक। और एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ रहे हैं, आखिरी हदीस में अर्ज करके जाते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो हुजूर फरमाते किसी ने जन्नती देखना तो इसे देखे। अल्लाहु अकबर। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? किसी ने जन्नती देखना है तो इसे देखे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं तो कहते हैं यार जन्नती आ गया, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं इस पे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते कि मैं उसके घर रहश पजीर हो गया, ये चेक करने के लिए कि अल्लाह के नबी ने कौन सा ऐसा काम इसे ये करता है जिसकी वजह से इसे जन्नती कह दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं चेक करता रहा, लेकिन मुझे कुछ ऐसी कसवटी देखने को ना मिली, कोई ऐसा अमल ना देखने को मिला कि जिस अमल से अल्लाह के नबी ने उसे जन्नती कह दिया। फरमाते आखिरकार मैंने उसे पूछ लिया, मैंने कहा यार ये तो बता कि अल्लाह के नबी ने तुझे जन्नती कहा है, इसकी वजह क्या है? वो कहता है मेरी साहबी रसूल की आंखों से आंसू जारी हो गए और क्या कहता है कि रात को जब मैं सोने लगता हूँ, रात को जब मैं सोने लगता हूँ और ये कहकर सोता हूँ कि जिसने मुझसे ज्यादती की मैंने उसे माफ किया, और जिससे मैंने ज्यादती की या अल्लाह तो उसके दिल में डाल दे, वो मुझे माफ कर दे। सुभान अल्लाह। ये बंदा तब मुतमईन होता है जब बंदा ये चीज दिल में रख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें। बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ किबला गुफ्तगू फरमा रहे हैं और इस वक्त प्रोग्राम में खूबसूरत सा कलाम शामिल करने का वक्त हुआ है। हमारे दरमियान बड़े खूबसूरत सना खान मौजूद हैं, मोहम्मद बिलाल जमील कादरी साहब। आपसे मुल्तमिस हैं कि आप खूबसूरत सा कलाम हुजूर की बारगाह में पेश करें। जी बिस्मिल्लाह। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अक़दस पे हाले दिल अल्लाह अकबर। सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता
بسم اللہ بسم اللہ عاشق مدینہ مدینہ شریف کے لیے جا رہے ہیں، وہ ادھر کھڑے آپ میرے جیسے عاشق کی دل کی کیا صدا ہے میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. چلے ہیں قافلے طیبہ اکیلا چھوڑ کر مجھ کو، چلے ہیں قافلے طیبہ اکیلا چھوڑ کر مجھ کو، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا ہو زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. مزار فاطمہ پہ گئے بلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ گئے بلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا ہو زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. اور آخری شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ کی نظر اللہ میں سب آپ کی نظر میزبان میں بیٹھے ہیں، آپ کو پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. ویسے نہیں بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو، ویسے نہیں بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں، واہ واہ. مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. دریات دست حالے دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ محمد بلال جمیل قادری صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین کرام، اور اس میں کلام میں میرے بھائی نے ایک شعر پڑھا ہے، اور مزار فاطمہ پر آپ نے جب اس گھرانے کا ذکر کیا ہے تو آج کے موضوع کے متعلق میرے ذہن میں ایک واقعہ قبلہ یاد آ گیا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، اس گھرانے سے نہ سیکھیں کہ حقوق العباد کیسے ادا کیے جائیں. ناظرین کرام، ایک دروازے پہ عید کا دن ہو، دروازے پہ دستک ہو جائے، آواز آئے کون، فقیر ہوں، میرے بچے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، ہم غریب ہیں، عید کا دن ہے، کچھ حسن و حسین کے پرانے جوڑے مل جائیں، میرے بچے پہنیں گے تو دعا دیں گے. ناظرین کرام، سیدہ پاک کی سخاوت دیکھیے، سخاوت کا عالم دیکھیے گا. سیدہ پاک نے حسن و حسین کے پرانے جوڑے نہیں بلکہ نئے جوڑے حضرت امام حسن امام حسین کے نئے جوڑے اٹھا کے اس فقیر کو عطا کر دیے. یہ سوچتے ہوئے ناظرین کرام، اس واقعے سے اگر آپ
कुछ सीखना चाहें तो इस घराने से बहुत कुछ सीखने का, और सब कुछ खुदा की कसम इस घराने से हमें मिलता है। सैयदा ने नए जोड़े उठा के दे दिए, ये नहीं कहा। अब परेशान हो गई कि हसन हुसैन बचपन की उम्र है, आएंगे तो मुझसे जोड़े मांगेंगे। अल्लाह से सवाल किया, मौला मैंने तेरी रजा के लिए हसन हुसैन के नए जोड़े दे दिए हैं, अब बच्चे मुझसे सवाल करेंगे तो मैं उनको ये नहीं कहूंगी, बस मैंने ये कह के टाल दिया है कि दर्जी आने वाला है, वो कपड़े लेके आएगा। नाज़रीन किराम, उसी वक्त दरवाजे पे दस्तक होती है। आवाज आती है, कौन? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हसन हुसैन के दर्जी बन के आते हैं, और दरवाजे पे दस्तक होती है। कौन? जिब्राइल। ये नहीं कहा जिब्राइल, कहा हसन हुसैन का दर्जी बन के आया हूँ, जन्नत से हसन हुसैन के जोड़े मेरे अल्लाह ने भेज दिए हैं। नाज़रीन किराम, ये देखेंगे दिल आजारी की बातें हैं। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेशक बीबी पाक के हवाले से, बीबी पाक के हवाले से देखें हुकूकुल इबाद, बेशक हकूकुल इबाद, कुरान मजीद सूरह कहर में जी हाँ जी हाँ अल्लाह करीम ने इनकी सखावत अता जी कर, हाँ। सखावत बता रहा है। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, जी हाँ, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह अकबर। देखें अलील हुए हसन हुसैन, नबी पाक ने फरमाया रोजे रखो, अल्लाह अकबर। 3 दिन रोजे रखे। पहला रोजा आज अफ्तार का वक्त हो, ये भी हकूकुल इबाद में आएगा। बेशक आज अफ्तार का वक्त है, हमारे साहिब बाहर आ जाए, हम घर से उठ के उसको पानी देना के उसके आवाज सुन के कहते हैं खामोश होकर बैठ जाओ, पता नहीं कौन है मांगने वाला। अल्लाह अकबर। लेकिन कुर्बान जाऊं क्या हसनैन करीमान से फरमाया जा रहा बेटा पता करो कौन वाले पे आने वाला। तो सवाल किया, अभी कहता है मैं युतीमुन तमाला हुब्बिही मिस्कीन हूं, कभी युतीमुन तमाला हुब्बिही मिस्कीन हूं, यतीम हूं वासीरा। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये मेरी बात को जरा बस आखिरी मेरी बात और छोटी सी बात है, वो ये करना चाहता हूँ, जो वालिदैन नहीं रखता, जो वालिदैन नहीं रखता, वो फरिश्ता इनके दर पे कभी यतीम बन के आ रहा, कभी असीर बन के, कभी यतीम बन के। तो इसका मतलब ये निकला कि उनको सखात दे देना, उनको उठा के अपने अफ्तार दे देना। मेरे आका फरमाते हैं, बेटी फातिमा पता चला कौन था दरवाजे पे आने वाला, तो आप खामोश रही, तो हजूर ने फरमाया वो आने वाला आम नहीं था, वो जिब्रील अमीन था और तेरे दर का सवाली था। आखिरी बात यही कर देना चाहता हूँ कि मरियम का ये मुकाम है कि जिसके लिए अर्श से खाने आते रहे, बीबी तेरा वो मुकाम है कि तेरे हाथ के बने हुए खाने अर्श पे जाते। अल्लाह अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। किबला अल्लामा साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, बस एक मैसेज जो आप हमारी नाज़रीन को देना चाहें आज के मौजू के हवाले से, और एक छोटा सा मैसेज आप जो देना चाहें। जी मैं अर्ज करना चाहता हूँ अब अहबाब से कि हुकूकुल इबाद का ख्याल करें जी, बस हुकूकुल्लाह का भी करें, हुकूकुल्लाह का भी करें, हुकूकुल इबाद का भी करें जी। जितना हम इंशाअल्लाह ताला ख्याल करेंगे उतना ही अल्लाह हम पे राजी होगा। आज के मैं तमाम टीम का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया। फकीर साहब मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, जितने बिलाल, जमील साहब, रिजवान भाई, अल्लाह करीम तमाम के हम आपका जी शुक्रिया अदा करते हैं, जितने दोस्त किबला नात खान हजरात और मुफ्ती साहब किबला आप तशरीफ़ लाए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बार बार समय में कल्ब से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, कल तक के लिए इंशाल्लाह प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ आपकी खूबसूरत नज़र होंगे। कल तक के लिए अपने मेज़बान अमजद फारूक भट्टी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।